بسم الله الرحمن الرحيم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 11 سے لے کر کے 15 تک کی آیت. کل یہ آیت آئی تھی کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ کہ اس قیامت کے دن تمہیں تمہارا کوئی دوست کوئی رشتہ دار پوچھے گا بھی نہیں کہ تم کس حال میں. يُبَصَّرُونَهُمْ سب دکھائے جائیں گے، سب نظر آئیں گے، لیکن آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کیا ہے کہ یود المجرم، ایک آدمی جب مجرم ہو جائے گا اللہ کی عدالت میں، یعنی مجرم کیسے ہوگا کہ جب اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی تو وہ اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہو جائے گا اللہ کی عدالت میں. تو اب وہ کیا چاہے گا، کیا چاہے گا؟ وہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ چاہے گا کہ کاش اپنے بیٹوں کو اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر. مثال کے طور پہ اگر خدا نخواستہ میرے والد، ایسے ہی ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے والد اگر مجرم ہو گئے تو کیا چاہیں گے کہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ بچ جائے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی کو چاہے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ بھلے میری بیوی کو ڈال دیجیے، میرے بچوں کو ڈال دیجیے. وَأَخِيهِ، میرا بھائی چاہے گا کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں، وہ بچ جائے کم سے کم. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، بلکہ پوری فیملی، پورا خاندان جو اس کو دنیا میں سپورٹ کرتا تھا، جو اس کی حفاظت کرتا تھا، جس خاندان کے لیے وہ لڑتا تھا، وہ چاہے گا کہ پورا خاندان، پوری فیملی میری دوزخ میں چلی جائے. باپ، بھائی، بہن، ماں، چچا، پھوپھا، پھوپھی، خالہ، سارے کے سارے دوزخ میں چلے جائیں، میں بچ جاؤں گا. اور اتنا ہی نہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ چاہے گا کہ پوری دنیا دوزخ میں چلی جائے، جہنم میں چلی جائے، ڈال دی جائے، مجھے بچا لیا جائے. اب دیکھیے، غور کیجیے، اگر میں شوہر ہوں اور میری بیوی خدا نخواستہ مجرم ہو گئی، مجرم کیسے ہوگی ہم جانتے ہیں، اگر صحیح راہ پہ نہیں ہے تو ہے،
تو وہ چاہے گی کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں، وہ بچ جائے۔ میرا بھائی اگر ایسا ہو گیا تو وہ چاہے گا کہ وہ بچ جائے، میں چلا جاؤں۔ میرا باپ صرف ایک لفظ زبان پر ہوگا، وہ کیا؟ نفسی نفسی۔ میری جان کیسے بچے گی؟ میں کیسے آج بچوں گا؟ لیکن یہ سب چاہنے کے بعد، دینے کے بعد کیا وہ بچا لیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں چلے گا وقت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے موت کے وقت کہ کاش مجھے پتا چل جاتا، اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا اور یہ سب دے کر کے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتا تو میں سارا کا سارا سونا لٹا دیتا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ عید کے دن رو رہے تھے بیٹھ کے، کسی نے کہا کہ امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، تو کہا کہ وہ شخص کیسے خوش ہو سکتا ہے جسے پتا نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہا لظا، ایسا نہیں ہوگا، یعنی کوئی چیز تمہاری اس دن قبول نہیں کی جائے گی۔ انہا لظا، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، ایک ہی بار میں سر اور چہرے کی کھال اتار کے پھینک دے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان کو ایسے پکڑے گی اور یہ سر کی پوری چمڑی، پورا اسکن اور چہرہ اس کو کھینچ کر کے جلا کے پھینک دے گی۔ عام طور سے انسان غفلت میں کیوں رہتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا کر رہا ہوں اتنا کافی ہے۔ مرنے کے وقت سمجھ میں آئے گا، قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا کہ جتنا کیا وہ تو بہت کم تھا، مجھے اور کرنا چاہیے۔ اصل میں انسان اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہے، اپنی برائیوں پہ نظر نہیں کرتا کہ میں نے کتنی برائیاں کی ہیں پیچھے، اور یہ جب مائنس پلس ہوں گے تو میری نیکی بچے گی کہ ختم ہو جائے گی۔ میری برائیوں کو جب میری نیکیوں کے سامنے لایا جائے گا تو میری نیکیاں کہاں چلی جائیں گی؟ تو جب یہ حال ہے کہ مدد تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ہر آدمی ہمیں جہنم میں پھینک کر کے اپنے بچنے کی بات کرے گا، تو وہ انسان جو آج اپنے لیے نہیں سوچتا کتنا بڑا بیوقوف اور کتنا زیادہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔